بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑا آج پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے ایموشنلی ایک رولر کوسٹر والی رائڈ ہے، کبھی یوں اوپر کبھی یوں نیچے۔ جو اس وقت پورا پاکستان ایک جلسہ گاہ بن گیا تھا، آج تو کیوں جو جذبات وہ اوپر چلے گئے، پھر اچانک یہ خبر آئی کہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، تو وہ جذبات یوں نیچے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ شیر افضل مروت جو ہے اس نے کہا کہ وہ جلوس نکالے گا، جلسہ کرے گا، وہ اوپر چلے گئے جذبات۔ پھر اس کی گرفتاری کی خبر آئی نیچے، پھر پتہ چلا کہ وہ کہیں نامعلوم مقام پر، پھر پتہ چلا کہ وہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ پھر علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان تھا وہ بڑا زبردست تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سوال تھے ان کے کہ پوچھا جائے کہ یہ 7 بجے 7:30 بجے اعظم سواتی صاحب کیا کرنے گئے تھے، تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اکیلے اعظم سواتی نہیں تھے، 2 بندے گئے تھے۔ میں آپ کو آج صبح جو کچھ ہوا وہاں پر پوری تفصیل میں نریٹ کر دیتا ہوں آپ کو، اڈیالہ جیل کے اندر کے واقعات، تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا چل رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب وہ 7 بجے اڈیالہ جیل پہنچے، ان کے لیے دروازہ کھلوایا گیا اور ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور اس ملاقات کے بعد یہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے آ گئے، کیونکہ آج جو دہشت گردی کے 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی پیشی تھی، اور واسق قیوم نے اور عمر تنویر بٹ نے بڑا ایک زبردست بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ان کے اقبالی بیانات تھے 9 مئی کے حوالے سے، جس میں عمران خان پر الزام لگایا گیا تھا، وہ ہم نے نہیں دیے، ہماری لا علمی ہے، ہم ان سے بالکل ڈس اون کرتے ہیں۔ عمران خان نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ نے تشدد کرنا ہے، اور 9 مئی میں کوئی پلاننگ میں عمران خان شریک نہیں تھا، نہ کوئی پلاننگ ہوئی تھی، یہ سب کچھ غلط ہے۔ اور انہوں نے عدالت میں اپنا ایفیڈیوٹ بھی دیا، وہ خود پیش بھی ہوئے، وہ انسداد دہشت گردی کے جو جج ہیں اعجاز آصف صاحب، ان کی عدالت تھی اور وہ اڈیالہ جیل میں تھی۔ لیکن اب صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اعظم سواتی صاحب پچھلے 4 مہینے سے ملاقات کی کوشش کر رہے تھے، ملاقات نہیں ہو سک رہی تھی اور واپس آ جاتے تھے، بلکہ پچھلی جو دہشت گردی کے عدالت وہاں پر لگی، اس میں میرے سے بات بھی ہوئی سواتی صاحب کی، تو وہ بڑے کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں یہ ہمیں ملنے نہیں دیتے، لیکن کوئی نہیں، اللہ مالک ہے۔ تو آج ان سے ملاقات کروائی گئی۔ انتظار پنچوتا جو وکلاء تھے، دہشت گردی کی عدالت میں جن جج کے سامنے جن وکلاء نے پیش ہونا تھا، ان وکلاء کو بھی اجازت نہیں تھی، آج پر نہیں مار سکتا تھا کوئی بندہ۔ جو وکیل ہیں، جو کوئی بھی ہے، اس وقت سویرے، کیونکہ یہ عدالت لگ گئی تھی اور تقریباً 8:30 بجے 9 بجے وکلاء وہاں پر آ گئے تھے، تو وہاں پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کے وکلاء کو اجازت نہیں دے رہے اندر آنے کی، تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ جناب وہاں پر تو کوئی وکیل ہے ہی نہیں، تو عدالت نے اپنا عملہ باہر بھیجا۔ انہوں نے آ کے بتایا جی کہ درجنوں وکیل باہر موجود ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب خود باہر آئے عدالت کے ساتھ والے کمرے میں، اور انہوں نے ججز سے ملاقات کی، وکلاء سے ملاقات کی، تو وکیلوں نے بتایا جناب ہم موجود ہیں، ہمیں جانے نہیں دے رہے۔ انتظار پنچوتا صبح سے وہاں پر کھڑے تھے، اس کے علاوہ راجہ متین صاحب تھے، اس کے علاوہ ملک فیصل صاحب تھے، اور کتنے وکیل ہیں، لیکن کسی وکیل کو آج عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، کوئی اندر نہیں گیا۔ ایک ملاقات ہوئی ہے، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں اور قاضی انور صاحب یہ ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور وہاں پر لیکن یہ بڑی کنٹرول ملاقات تھی۔ تو عمران خان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ جلسہ آپ نے ملتوی کیا ہے، تو اس پر انہیں بتایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ صبح ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان کو بہت ساری ریزنز دی گئیں، لیکن کیونکہ یہ قاضی انور اور سینیٹر ہمایوں کی ملاقات بہت کنٹرولڈ تھی، اس میں لوگ بیچ میں بیٹھے تھے جیسے وہ بیٹھتے ہیں، تو اس سے زیادہ تفصیل انہوں نے طلب نہیں کی۔ لیکن خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو انہوں نے مجھے وجوہات بتائیں اور یہ سب کچھ بتایا، تو اس کے بعد پھر میں نے جلسہ کال آف کیا۔ یہ بات عمران خان نے مانی، لیکن وہ جو ہم بات کر رہے تھے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ یہ پرپوزل گئی باہر کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جناب آپ جلسہ ملتوی کر دیں۔ اب ان کو کس نے کہا، کیا انہوں نے کہا، ریزنز کیا انہوں نے جا کے اندر بتائیں، لیکن کچھ ایسی ریزنز بتائیں انہوں نے، وہ سچی تھیں جھوٹی تھی اللہ جانتا ہے، یا یہ لوگ جانتے ہیں، میں کسی پر شک نہیں کر سکتا۔ تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ جلسہ میں نے کال آف کیا، لیکن یہ قاضی انور صاحب کو اور ہمایوں صاحب کو خان صاحب نے کہا کہ
آخری دفعہ یہ کال آف ہوا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا، اب میں آپ سے یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد اگر پارٹی کوئی جلسہ احتجاج کرتی ہے، جیسے 8 سپٹمبر کو اعلان ہے، تو عمران خان کبھی کسی چیز کو کال آف نہیں کرے گا۔ جو لوگ اس وقت حکومت کو چلا رہے ہیں، جو لوگ اس وقت جو خود مختار ہیں، جو حکمران ہیں، یہ اب ان کے سوچنے کی بات ہے، نقصان ہو نہ ہو، کیا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ میں یہ صرف ایک آخری دفعہ میں نے کیا ہے، بالکل مجھے جو بھی بتایا گیا اس کی بنیاد پر جلسہ میرے کہنے پر کال آف ہوا ہے، لیکن یہ آخری دفعہ ہے۔ حالات کیا ہوتے ہیں، چیزیں کیا بنتی ہیں، اب میں اس کو نہیں کروں گا، میں ملتوی نہیں کروں گا۔ تو وہی سوال آ گیا کہ خان کو جو پکچر کوئی دکھانا چاہتا تھا وہ دکھائی گئی جا کے۔ اب بہت ساری باتیں اس میں چل رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ورکر بڑے ناراض ہیں، جو لوگ آئے دوسری دفعہ وہ یہاں تک باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، تو جس دن اصلی شیر آ گیا اس دن وہ بندے گئے ہی نہیں تھے۔ تو اب آپ یہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے کہ جی اب جلسہ ہونا ہے، اب جلسہ ہونا ہے، تو اس سے ان لوگوں کے جو ہے وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ میں نے کل بھی کہا، ابھی میں بتا دوں، جس طریقے سے قوم پوری نکلی ہے اور یہ پورا جلسہ گاہ بن گیا، پورا پاکستان، گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، ہر جگہ پر ان کو رکاوٹیں کرنی پڑی، اور رات میں آپ کو بتا رہا ہوں تھر تھر کمبے، وہ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ یہ تھر تھر کانپ رہے تھے یہ سارے لوگ یہاں پر، کہ اگر یہ اتنی موبلائزیشن ہو گئی ہے، یہ لوگ یہاں پر آ گئے تو ہم کیا کریں گے۔ تو جو بھی ریزن بنائی گئی، کوئی آج مبارک ثانی کیس ہے اس کی ریزن بنائی گئی، کوئی علماء کے احتجاج کیا، اب علماء کا احتجاج تو یہ خود کرواتے ہیں، ان کو ڈی چوک پہ لے جاتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی چلے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ تو اس میں کوئی اس بیان میں یا اس بیانیے میں کوئی ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ایک جھوٹ، کبھی سیکورٹی کا نام، کبھی کچھ، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غاصب ہیں، جھوٹ پر اقتدار پر قابض ہیں۔ تو انہوں نے کیا تصویر دکھائی وہ ابھی ہمیں نہیں پتا، کل تک وہ بھی کھل جائے گی بات کہ انہوں نے کیا کہا، کیونکہ آج جو میٹنگ تھی بڑی کنٹرول تھی، قاضی انور صاحب کی اور ہمایوں صاحب کی، بہت کنٹرول میٹنگ تھی، تو بہت کھل کے بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ یس، خان صاحب نے یہ کنفرم کیا کہ یہ فیصلہ میں نے ہی کیا تھا۔ لیکن اب 7 بجے جب ان کو بلا کے اور جگا کے اور وہاں پر یہ میٹنگ کرائی گئی اور چیز دی گئی، تو خان صاحب بھی ایک سمجھدار آدمی ہیں، ان کو بھی ارجنسی کی سمجھ آئی ہوگی کہ دس از واٹ دے وانٹ، اور انہوں نے گڈ فیتھ پر، اگر کسی نے یہ کہا کہ آج آپ جلسہ ملتوی کر دیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، سوچنے کے لیے تیار ہیں، اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کچھ ہم تجاویز کو کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جناب اب یہ تو کریڈیبلٹی ان کی ہے نا، تو جو پیغام لے کے گئے وہ بھی تو رسپانسبل پھر ہوں گے نا، کہ جی آپ ایک جھوٹا پیغام تو نہیں لا سکتے۔ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن۔ آپ کے ساتھ وی لاگ اس لیے کر رہا ہوں یہ کہ قاضی انور صاحب نے تصدیق کی ہے کہ بالکل یہ کال آف ہوا ہے، لیکن یہ کوئی عمران خان نے کال آف نہیں کیا، لیڈروں نے جا کے بتایا یہ کہانی ہے، کیا کہانی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، تو اس پر کال آف کیا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ آخری کال آف ہے، آخری موقع میں نے دیا ہے، اب اس کے بعد میرے پاس کوئی نہ آئے، جو کچھ بھی ہوگا اس کے رسپانسبل یہ لوگ خود ہوں گے جو اس وقت آج اقتدار میں قابض ہیں۔ لوگ جب نکلیں گے اور فیصلہ کر چکے ہیں لوگ، تو پھر وہ ایک سمندر ہوگا اور وہ ان سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ یہ میرے پاس تازہ ترین تھی۔ شیر افضل مروت کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ پہنچ گیا ہے بخیر و عافیت اپنے دوستوں میں، یہ میں سوشل میڈیا سے دیکھ رہا ہوں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔